ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ سانحہ جڑاوالا کے بعد شہر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ متاثرہ مسیح خاندانوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں 16 اگست کو افسوسناک واقعے کے بعد بند کیے گئے سرکاری اور نجی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں سٹینڈ بائی کر دی گئی ہیں۔ سانحے کے بعد سے اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے والے مرکزی ملزم سمیت 150 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ ملنے پر پولیس نے 128 ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کے بعد مزید 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں دہشت گردی، اقدام قتل، سرکاری اور نجی املاک کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ سمیت 9 دفعات شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام سرکاری افسران ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں 2,80,000 کیوسک پانی چھوڑا، جس کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام سے 2,70,000 کیوسک کا ریلا پاکستان میں داخل ہو گیا۔ 1995 کے بعد سب سے بڑا پانی کا یہ ریلا چھوڑا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھی تمام ریلیف کیمپس میں پولیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تحصیل دیبالپور کے ہسپتال بشمول ڈسپنسریاں ہائی الرٹ رہیں گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں مقامی تعطیلات ہوں گی۔ جانوروں کے لیے ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کی رہائش گاہ، فیکٹری اور سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عثمان ڈار، عمر ڈار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں۔ جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سول جج قدسیہ بانو کے حکم پر جائیداد سیل کر کے کرکی کے نوٹسز لگا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ سیالکوٹ میں میرا گھر، فیکٹری، کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بوڑھی والدہ، اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میری بیوہ ماں، اہلیہ اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ کم از کم 2,500 افراد فیکٹریوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ جن پراپرٹیز کو سیل کیا گیا وہ میرے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے۔ ظالم ظلم اور بربریت کی سطح تک گر چکا ہے، جو ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سر سے چادر چار دیواری کھینچے جانے والا اللہ کے انصاف سے ڈریں۔ آزاد ملک میں ہم سے جینے کا، رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ جعلی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائی کے لیے اپنی ہی سرزمین پر اشتہاری بنا دیا گیا ہے۔ مسلم نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے۔ اگر پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائے گئے تو وہ غیر آئینی ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اعتراض سناکوں پر ہے۔ تمام مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو حلقہ بندیاں اس حساب سے ہوتی ہیں۔ آئینی تقاضا ہے کہ 2018 کے بعد الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا۔ حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ہے، اس کو پورا کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تھی۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی پی کو آرٹیکل 51 کلاز 5 کا معلوم نہیں تھا؟ مردم شماری کو اتفاق رائے سے نوٹیفائی کیا گیا۔ 6 سال سے مردم شماری کا معاملہ چل رہا تھا۔ سی سی آئی میں پیپلز پارٹی موجود تھی۔ میں اس بات کا حامی تھا کہ الیکشن 90 روز کے بجائے 60 روز میں ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جا کر حل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ 2017 کی مردم شماری کے پروویژنل نتائج کو منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کی مردم شماری متنازع تھی۔ نئی کا عمل وقت پر شروع ہوا۔ پی پی رہنما نے مزید کہا کہ مردم شماری کے نتائج میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ پی پی نے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے جا کر حل کرنے کے حق میں نہیں۔ سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں۔ سوشل میڈیا پر خواجہ آصف نے ایک عیسائی بچے کی تصویر شیئر کی جو اپنی والدہ کو دلاسا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کا لباس وطن سے اس کی محبت اور رشتے کی شہادت ہے۔ نون لیگ رہنما نے مزید کہا کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں، اس اجارہ داری کے دعوے دار غیر مسلم پاکستانیوں سے وطن کی محبت کا حق بھی چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مقاصد اور حکمرانی کو طول دینے کے لیے مذہبی جنون کا استعمال معمول بن گیا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا سوچیں، اس کی بقا کی فکر کریں، غیر مسلم پاکستانیوں کو بھی سینے سے لگائیں اور برابری کا حق دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رب العالمین کے احکام اور رحمت للعالمین کی سنت پر عمل کریں۔
پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹیبلز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکٹیبلز کے علاوہ اور بھی لوگ رابطے میں ہیں، میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ نے کہا کہ الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہو جانے چاہیے۔ معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ سے متاثرہ شمال مغربی علاقوں سے تقریباً 22,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے۔ کیلوانو اور برٹش کولمبیا سے جنگلات کی آگ تیزی سے پھیلنے لگی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ سے 13.2 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ برطانوی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ دہائی کی بدترین آگ قرار دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے جنوبی اور شمالی حصے میں جولائی میں سب سے زیادہ گرم درجہ حرارت تھا، جو 37 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے شائقین کرکٹ کے لیے فری انٹری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا میں افغان بورڈ کی میزبانی میں ہونے والے پاک افغان ون ڈے سیریز کے لیے شائقین بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے 22 اگست، دوسرا میچ 24 اور تیسرا 26 اگست کو ہوگا۔ سیریز کے میچز اور کولمبو شیڈول ہیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے کرکٹرز نے افغانستان کے خلاف سیریز سے قبل جمعے کو تربیتی کیمپ میں حصہ لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔